السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بڑی ہی اہم آیات، اور یہ جو ڈائیورس کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں اللہ کے قوانین ان آیات کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں آج یہ جو آیت ہے 229، اس میں طلاق کی کہ یہ کتنی دفعہ ہونی چاہیے، اور اس میں واپسی کا کیا امکان ہے، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو اس بارے میں اللہ کے قوانین جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو بڑی ہی اہم آج کا یہ جو ویڈیو ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ پیچھے جو ہم نے ویڈیو کیے ہیں اس کے اوپر بھی آپ اگر نہیں سنے تو وہ بھی آپ جا کر دوبارہ سنیں، تاکہ بات کلیئر ہو کر آپ کے سامنے آ سکے۔ بات یہاں پر ہو رہی ہے الطلاق مرتان۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق جو ہے یہ 2 بار ہے، یعنی مختلف اوقات میں 2 دفعہ تمہیں اس کا چانس دیا جا رہا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اس سے زیادہ نہیں۔ تیسری بار تو آگے قرآن بتائے گا، تو یہ پھر بالکل اس میں واپسی کی پھر گنجائش نہیں رہتی۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے یہ 2 بار ہے، یعنی مختلف اوقات میں 2 بار ہے۔ فرض کریں زندگی میں کہیں جھگڑا ہوا، اس میں طلاق ہو گئی، تو یہ 1 طلاق کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اور اگر اسٹیٹ قرآن کی روح سے وہاں پر نظام قرآن کا قائم ہے، تو وہاں جو کورٹ ہے یا یہ جو عدالت ہے اس کے ریکارڈ کے اندر جو فیملی کورٹ ہے وہاں پر اس کی ڈائیورس ہوگی، اور وہ 1 ڈائیورس اس میں کاؤنٹ ہو جائے گی، رجسٹرڈ ہو جائے گی کہ اس نے 1 بار طلاق دے دی ہے، تو وہ کاؤنٹ ہوگی۔ اور دوسری بار جب وہ طلاق ہوگی تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگی۔ اب تیسری بار جب طلاق ہوگی تو وہ بالکل علیحدگی ہو جائے گی، اب اس میں واپسی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو یہ شروع میں ہی آپ بات یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے قوانین ہے، جو انسانوں کا کریٹر ہے، اس نے ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک ہی دفعہ طلاق 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 کہنا بالکل یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، جیسے فقہ میں ہے، اور جیسے وہ فلموں کے اندر آپ سنتے ہیں کہ ڈائیورس دی جاتی ہے اور وہ 3 دفعہ وہ طلاق 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 کہتے ہیں اور پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جتنا بھی طریقہ کار ہے فقہ کی روح سے، اور آگے فلموں میں اور ڈراموں میں اس کو پھر پروموٹ کیا گیا، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ تو یہ 2 بار سے مراد یہ ہے کہ مختلف اوقات میں یہ 2 دفعہ ہے، یعنی اس میں واپسی 2 دفعہ ہے، دوبارہ نکاح 2 دفعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب الطلاق مرتان۔ تو یہ جو ہے نا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ اور فقہ کی روح سے یہ جو حلالہ ہے، بار بار چونکہ ہم ان الفاظ کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، لوگ پھر پوچھتے ہیں، ہمیں بامر مجبوری یہ بتانا پڑتا ہے کہ حلالہ قرآن کے قوانین کے بالکل خلاف ہے، اور یہ ایک زنا ہی کی ہی قسم ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ یہ خلاف ہے، بلکہ زنا کی قسم ہے۔ اس میں عورت اور مرد دونوں کی غیرت، حمیت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور پھر قرآن میں تو حلالہ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ شروع میں آپ یہ چیزیں سمجھ لیں کہ یہ الطلاق مرتان، قرآن کریم 2 مختلف اوقات میں ان کی بات کر رہا ہے۔ یہ 2 چانس ہو گئے، جو اگر کسی نے استعمال کر لیے تو پھر تیسرا چانس جو ہے اس میں پھر واپسی نہیں ہے، اس میں پھر نکاح نہیں ہو سکے گا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو طلاق ہے یہ 2 بار ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ آگے ڈیٹیل دے رہا ہے کہ ان 2 بار میں، یہ جو 2 دفعہ مختلف اوقات میں جب طلاق دی جائے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یہ الفاظ سمجھ لیں کیا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر ان 2 بار یہ جو طلاق ہے اس میں دستور کے مطابق عورت کو رکھ لینا ہے، یعنی اپنے ریلیشن شپ کو چلا لینا ہے، ریزیوم کر لینا ہے۔ او تسریح بإحسان،
یا احسان کے ساتھ ان کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر رکھنا ہے وہ بمعروف کے الفاظ ہیں، جو قانون قرآن کے اندر دیے ہیں، جس کو قرآن ریکگنائز کرتا ہے، ان قوانین کے مطابق ان کو رکھنا ہے۔ او تسریح، یا اگر چھوڑنا ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے، بِإِحْسَانٍ، تو کہتا ہے احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اس تعلق کو اگر گیو اپ کرنا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ میرج کی ڈیزولوشن کرنی ہے، ڈیزالو کرنی ہے اپنی میرج، معاہدہ نکاح توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ جو توڑنا ہے وہ بھی احسان کے ساتھ، یعنی جس کے اندر حسن ہو، خوبصورتی ہو، ظلم نہ ہو، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ظالمانہ برتاؤ نہ ہو، تو احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیا آپ نے قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ اگر تیسری بار طلاق ہو گئی تو پھر ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکے گا۔ یہ اس لیے کہ لوگ نکاح اور طلاق کو کھیل تماشا نہ بنائیں۔ یہاں پر اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ 2 بار، الطلاق مرتان، کہ جب دل چاہا نکاح کر لیا، اور جب دل چاہا، جب دل بھر گیا تو معاہدہ نکاح توڑ دیا، یہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایک قانون دے رہا ہے کہ 2 دفعہ گنجائش ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ نے استعمال کر لیا تو پھر تیسری بار نہیں ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحِلَّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز آ جائے گی کہ جب طلاق ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ بیوی نے خامن سے مہر کی صورت میں بھی، ویسے بھی زندگی میں اس نے اس کے مال میں سے کوئی لیا ہوتا ہے، بہت کچھ، سارا ہی موسٹلی لیا ہوتا ہے، تو اس میں پھر کیا ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ بڑا ہی دانش مندانہ اور بڑا اعلیٰ اخلاقی اصول پر مبنی قانون دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ وَلَا يَحِلَّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم نے اپنی بیویوں کو جو بھی دیا ہے، جب تمہارا نکاح رہا ہے، شادی رہی ہے، فیملی لائف تم گزارتے رہے ہو، تو کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو جو بھی دیا ہے، طلاق کے بعد ان میں سے کوئی بھی چیز لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں قرآن کریم کتنا یہ جو رشتہ ہے ٹوٹ بھی رہا ہے، وہاں پر بھی وہ کتنا زبردست قانون دے رہا ہے، جو انتہائی اخلاقیات پر، اعلیٰ اخلاقیات پر مبنی ہے۔ کہتا ہے کہ جو بھی مال دیا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال نہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ لافل نہیں ہے، لافل نہیں ہے کہ تم اس مال میں سے کوئی چیز تم لو۔ اب آگے ایک ایکسیپشن کی بات کرتا ہے کہ واپس دینا بھی پڑ جا سکتا ہے عورت کو، اس کی پھر کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ پھر کورٹ دیکھے گی کہ اگر عورت کو واپس دینا پڑے تو پھر کورٹ فیصلہ کرے گی، وہ ان کے حالات دیکھے گی۔ بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، اس نے سب کچھ اپنی عورت کو دے دیا ہے، اب علیحدگی ہو رہی ہے، بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور عورت جو ہے وہ انسسٹ ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنے خاوند سے علیحدگی چاہتی ہے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے نا۔ یا پھر یہ ہے کہ آدمی کی معاشی حالت ایسی ہے کہ اگر یہ ڈائیورس ہو جاتی ہے، آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنی نئی لائف کو سٹارٹ کرنے میں اس نے سب کچھ اپنی وہ بیوی کو دے دیا ہوا ہے، تو اب مزید اس کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکے یا اتنا مال حاصل کر سکے۔ اب عدالت یہ دیکھے گی کہ اس میں سے عورت کو وہ کہے گی کہ کچھ اپنا جو حق ہے وہ چھوڑ دے، اور اس میں سے اپنے خاوند کو، جو جن سے طلاق ہو گئی ہے، وہ اس سے دے کر اپنی آزادی حاصل کر لے۔ تو وہاں پر لفظ بھی قرآن کریم یہ لے کر آئے گا آگے جیسا کہ آتا ہے۔ تو شروع میں یہ سمجھ لیں کہ وہ پہلے تو اصولی بات کرتا ہے کہ جو بھی اپنی بیویوں کو تم دے چکے اپنی میریٹل لائف کے اندر، تو طلاق کے وقت تم اسے واپس نہ لو، تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے اللہ ان یخاف، مگر یہ کہ ان دونوں کو خوف ہو۔ وہ خوف کیا ہے؟ کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ حدود کیا ہے؟ اللہ کے ضابطے اور قوانین جو میریٹل لائف کے لیے ہیں۔ اگر وہ ان حدود اور
شرطوں کے مطابق اپنی میریٹل لائف کو نہیں چلا سکتے، اور اس کو جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کچھ مال نہ لو، تمہارے لیے حلال نہیں، اگر یہ ممکن بھی نہیں ہو پا رہا، ان کے تعلقات تنازعات اتنے شدت اختیار کر چکے ہیں، یا آدمی کا کوئی مزاج ایسا ہے کہ وہ کچھ لیے بغیر ڈائیورس پہ ایگری نہیں ہو رہا، تو کورٹ اس کو بھی ہیئر کرے گی، اس کے بھی حالات دیکھے گی کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے عدالت میں، تو کہتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو کہتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تراجم میں آ رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، دیکھیں قرآن گناہ کی بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کچھ دینا پڑ جائے عورت کو تو کہتا ہے کہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو کیا اس کے آگے پھر ڈیٹیل دے رہا ہے کہ کس میں حرج نہیں، کہتا ہے کہ فی مفتدت بھی، یہاں پر اسی سے فدیہ ہے، مفتدت اسی سے فدیہ ہے، کہتا ہے کہ فی مفتدت بھی، کہ عورت اس مال میں سے فدیہ دے کر علیحدہ ہو جائے۔ میں نے بتایا کہ کیوں دینا پڑے گا اس کو فدیہ، کیا ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے، وہ امکانی صورتحال میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال آ جاتی ہے اور کورٹ اس سے ان دلائل سے سیٹسفائیڈ ہوتی ہے جو شوہر ہے، تو اس کو واقعی کچھ ملنا چاہیے، تو عورت کو اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہیے جو اس نے میریٹل لائف میں اپنے خاوند کی کمائی سے بنایا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، فی مفتدت بھی، کہ عورت اس مال میں سے فدیہ دے کر علیحدہ ہو جائے، یعنی عدالت سمجھے کہ علیحدگی کے بعد شوہر کو مال میں سے کچھ واپس ملنا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیوی اپنے مال میں سے کچھ چھوڑ دے اور معاہدہ نکاح سے آزاد ہو جائے، یہ اس کا معنی بنتا ہے فلا جناح علیہما۔ تو اس میں کہتا ہے کوئی حرج نہیں، اور آگے بتا رہا ہے کہ فی مفتدت بھی، کہ اس مال میں سے کچھ فدیہ دے کے وہ اپنی آزادی کو حاصل کر سکتی ہے، کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھا یہ قرآن کریم ایک ایک بات کو کتنا کلیئر کر کے بیان کر رہا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو فدیہ کا جو لفظ ہے، فی مفتدت کے جو الفاظ ہیں، تو اس میں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، عدالت دیکھے گی کہ اگر شوہر ظالم ہے، کرول ہے، تو اس سے آزادی حاصل کرنے کے بدلے میں عورت فدیہ دے دی۔ اگر وہ اتنی وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کا اتنا روڈ بیہیویئر ہے، اور وہ اتنا اپنے مال کے متعلق بھی بہت زیادہ اس کے پاس نہیں ہے، یا اس کے پاس گنجائش نہیں، کوئی بھی صورتحال ہو، تو عورت فدیہ دے کے اس سے آزادی حاصل کر لے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ فقہ میں یہ جو یہاں پر قرآن میں فی مفتدت کے جو الفاظ ہیں، تو فقہ میں خلا کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، قرآن کریم میں خلا کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو بڑے سیدھے سادے الفاظ بیان کیے ہیں، فی مفتدت، کہ فدیہ دے کے آزادی حاصل کر لے، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو خلا کی اصطلاح ہے یہ فقہ کی ہے، قرآن کے اندر یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تلکا حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود ہے، تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوہا، تم ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ کیا مطلب، یہ جو لیمٹس ہیں اللہ کی، یہ جو قرآن کے اندر بیان ہو رہی ہیں، کہتا ہے ان کو کراس نہیں کرنا، ان کو کراس کر کے فلان کے آگے نہیں بڑھنا، یہ اللہ کی حدود ہے۔ تو آگے کہہ رہا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو کوئی بھی ان لیمٹس کو کراس کرے گا تو کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے۔ تو ظالم سے کیا مراد ہے، یہ اس آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ قرآن کو ثواب کی کتاب تو نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ثواب ہو رہا ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ یہ ہماری جو سوشل کوڈس ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم نے کوڈس بنائی ہوتی ہیں، ان کو گائیڈنس دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ملکی عدالت میں قانونی لحاظ سے ان کی حیثیت مجرم کی ہوگی، کن کی، جو لوگ اللہ کی قوانین کی لیمٹس کو کراس کرتے ہیں، ان کی وائلیشن کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر جو کورٹ ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی سزا بھی مقرر کرے گی۔ یہ اللہ نے مقرر نہیں کی،
انسانوں کو اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ موقع اور مناسبت سچویشن کے مطابق پھر ان کے لیے کوئی سزا مقرر کری. وہ کوئی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی سزا ہو سکتی ہے، کوئی جرمانہ، کوئی پینلٹی، کوئی اس طرح کی جو چیزیں وہ کورٹ جو ہے کر سکتی ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو ان قوانین کا پابند بنایا جائے، اور جو لوگ ان قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈر ہو کہ اگر ہم نے ان کی وائلیشن کی تو ہمیں یہ جرمانہ ہے یا یہ جو سزا ہے، جرمانہ بھی ایک سزا ہوتی ہے، تو یہ ہمیں بھگتنا پڑے گی. تو اس لیے پھر لوگ اس کو ان لیمٹس کو کراس نہیں کریں گے. تو یہ جو آیت ہے بڑی اہم ہے، اس کو آپ دوبارہ سے سنیے گا، اور پیچھے جو طلاق سے متعلق قوانین آ رہے ہیں ان کو بھی دوبارہ سنیے گا. اس سے پھر کیا ہو جائے گا، آپ کے سامنے قرآن کے یہ جو قوانین ہیں یہ واضح ہو جائیں گے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کی مینٹل گروتھ ہوگی، آپ کو زندگی کے حقائق، قرآن کی ریئلٹیز آپ کے سامنے آئیں گی. شکریہ.